أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق اللہ العظیم۔ 23واں پارہ ہمارا چل رہا ہے، 12 رکوع ہو گئے 23ویں پارے کے، اور سورہ صاد کے 3 رکوع ہو گئے۔ آیت نمبر 35 سے 40 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آزمائش کے بعد اللہ پاک سے درخواست کی کہ آپ میری بخشش فرما دیں اور مجھے ایسی سلطنت دے دیجئے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک آپ کی اور آپ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو بہت زیادہ دینے والی ذات ہے اور سخی ذات ہے۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا، ہوا ان کے تابعدار ہو گئی۔ وہ ہوا ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر کے چلا کرتی تھی، اور شریر جنات بھی ہم نے ان کے قابو میں دے دیے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے، اور کچھ وہ جنات تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ حاصل ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ کہیں پر تو ان کا تذکرہ اس طرح ہے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی اور سلیمان علیہ السلام کو اپنے باپ کا وارث بنایا۔ جا بجا اس طرح کے تذکرے قرآن پاک میں ہیں۔ جو تفصیلی تذکرہ ان بزرگوں کا ہے، ایک تو 19ویں پارے سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یہاں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے، تقریباً 3 رکوع پر مشتمل ہے، 1 2 3 3.5 صفحات کے اوپر مشتمل ان دونوں بزرگوں کا ذکر ہے۔ 1.5 صفحے میں والد صاحب کا ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور پھر تقریباً 2.5 صفحوں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے 19ویں پارے کے اندر، جہاں پر ملکہ بلقیس کا تفصیلی بیان ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ تقریباً 1 صفحے پر 22ویں پارے میں بھی گزرا ہے، اور معجزات کا بیان بھی گزرا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ایک فیصلے کا بیان 17ویں پارے سورہ انبیاء میں گزرا ہے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے جو ان کو معجزات دیے تھے اس کا بیان بھی 17ویں پارے میں بھی ہے اور 22ویں پارے میں بھی ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کی بولی ان کو سکھا دی گئی تھی، اس کا تذکرہ، جہاں چونٹی کا قصہ ہے اس کا تذکرہ 19ویں پارے میں ہے۔ تو مختلف جگہوں پہ ان بزرگوں کی معجزات کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ہوا ان کے قابو میں دے دی تھی، اور ہوا یعنی جب شروع میں چلتی تو تیز ہوتی، اور جو تخت تھا اس پہ جیسے آتا ہے روایتوں میں 4000 کرسیاں تھیں، اور پرندے اوپر سایہ کرتے تھے، اور شروع میں جب ہوا لے کے چلتی تو بہت تیز اٹھاتی تھی، اور پھر اس کے بعد جب اوپر ہوتی تھی تو بالکل آرام سے ہو جاتی تھی۔ اور 1 مہینے کی مسافت جو عام رفتار اس زمانے میں لوگ 1 مہینے میں کرتے تھے، تو یہ صبح کے وقت میں کرتے تھے، بس تھوڑی سی دیر میں،
اور بغیر انجن کے، بغیر پائلٹ کے، بغیر پیٹرول کے، بغیر ڈیزل کے اللہ کے حکم سے وہ تخت چلتا تھا، اور یعنی بہت تیز چلتا تھا، اور اوپر سے پرندوں کا سایہ ہوتا تھا، اور سارا ان کا نظم اللہ پاک سے انہوں نے درخواست کی۔ اللہ نے ایسی سلطنت دی جو قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتی۔ ایک دن ایسا ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جن نے آ کر کے تنگ کیا، بلی کی شکل میں۔ جنات تو ہیں، شرارتی مخلوق ہیں، نبی کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر اس کو دھتکار دیا، دعائیں پڑھی۔ پھر صبح کے وقت میں صحابہ کو کہا، رات ایک جن آیا تھا اور آ کر کے میری نماز خراب کرنے کی اس نے کوشش کی، میرا جی چاہا کہ میں اس کو پکڑوں اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، تاکہ صبح تم سب دیکھو اس کو، اور مدینہ کے گلی کے اندر بچے اس سے کھیلے۔ لیکن پھر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ میرے بھائی سلیمان نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے دے جو کسی کے پاس نہ ہو، لہٰذا بس میں نے اس کو مردود بنا کر کے چھوڑ دیا، میں نے اس کو پکڑا نہیں۔ تو یہ سلطنت اللہ جل جلالہ نے ان بزرگوں کو دی تھی۔ اور پھر یہ والا سوال بیچ میں اگر آتا ہے کہ جی حکومت مانگنا، حکومت کے عہدے مانگنا، یہ تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی تفصیلی بیان ہے اس پر۔ دو بندے آئے اور کہنے لگے، آپ کے پاس اللہ پاک نے آپ کو بڑا بنایا ہے، جو حکومتی کام ہے آپ ہمیں اس میں بڑا بنائیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ والا کام جو حکومت کا ہے، جو لوگ خود مانگتے ہیں ہم اس کو نہیں دیتے، اس لیے کہ جو آدمی خود مانگتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اور جو آدمی مانگتا نہیں ہے اگر ہم اس کے ذمے لگا لیتے ہیں پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کل قیامت کے دن بہت بڑے پوچھ کا معاملہ ہے، اللہ پاک پوچھیں گے، بہت سختی سے مطالبہ کریں گے، اور حکومتی ان عہدوں کو نبھانا کوئی آسان نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے حقوق لگ جاتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر کا آپ ارشاد سنیں کہ دجلہ کے کنارے، یعنی دجلہ ایک دریا ہے، اس کے کنارے ایک کتا اگر پیاسا مرے کل قیامت کے دن عمر سے پوچھو گی۔ اب دجلہ کے کنارے، اور پھر انسان بھی نہیں ہے، کتا ہے، وہ جا کر کے پانی پی لے۔ تو عمر کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ عمر تو نے اس کتے کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ تو اس قسم کا ذہن تھا ہمارے ان بزرگوں کا۔ تو انہوں نے تو یعنی اللہ سے کہا مجھے ایسی حکومت دے دے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زمانے کے بادشاہ سے درخواست کی تھی، 13ویں پارے کا بالکل پہلا تیسری چوتھی آیت، کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دے اور میں مال کی حفاظت بھی کروں گا، امانت دار بھی ہوں، اور میں اس فن کو جانتا بھی ہوں۔ تو یہ انہوں نے کہا تھا حضرت وہاں پر بھی یہ اشکال تھا کہ حکومتی عہدے مانگنا تو صحیح بات نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومتی عہدے مانگنا اس آدمی کے لیے برا ہے جو آدمی نفسانی خواہشات کے مطابق چلے اور اس کو نبھا نہ سکے۔ لیکن اگر یہ تو خود ان کے باپ بادشاہ تھے، یہ خود بادشاہ تھے، اور اللہ جل جلالہ سے انہوں نے یہ جو کچھ بھی مانگا یہ اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے مانگا۔ پھر مزاج ایسا تھا کہ ایسا نہیں تھا، عیاش مزاج نہیں تھا، 8 گھنٹے عبادت کرنے والا، 1.5-2 گھنٹے بھی ایک آدمی عبادت کرے اس کا اندر ایسا بدل جاتا ہے، جو 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے عبادت کرے اور مستقل وحی آتی رہے، اس کی طبیعت کیسے بگڑ سکتی ہے؟ تو وہ اللہ جل جلالہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام تو تھے ہی بادشاہ، پھر اللہ سے یہ جو بادشاہت مانگی یہ اس لیے مانگی تاکہ اللہ کا دین زندہ ہو سکے۔ اور پھر انہوں نے جنات جو قابو میں کیے ہوئے تھے انہی جنات سے بیت المقدس کو تعمیر کروایا، اور اللہ کے دین کی بہت ساری خدمات ان جنات سے لی۔ اور جو ذرا سی سرکشی کرتے، ابھی آپ نے سنا زنجیروں میں جکڑنا، یہ میرے آپ کے سمجھانے کے لیے،
چونکہ ہم اگر کسی کو قید کرتے ہیں تو لوہے کے سلاخوں کے پیچھے زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں جنات کی قید کی کیا صورت تھی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہم ایسے سرکشوں کو پکڑ کے قید کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے کھلی چھوٹ ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں یا خرچ کریں، چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ اپنے پاس رکھنے والے نہیں ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا وہ اللہ کے نام پہ چلا جاتا تھا، اس لیے اللہ پاک چونکہ مزاج جانتے ہیں، اس وجہ سے فرمائے آپ کی مرضی ہے، آپ رکھیں یا دیں، آپ کی مرضی۔ تو اللہ کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ رکھیں گے نہیں، یہ تو ہمارے نام پہ خرچ کریں گے۔ تو یہ تھوڑے سے معجزات کا بیان اور بہت تفصیلی معجزات کا بیان 22ویں پارے کے اندر گزر چکا ہے۔ ہوا بھی ان کے تابع، جنات بھی ان کے تابع، اور ساری مخلوق ان کی ایک طرح سے تابع دار تھی۔ اور ایک قصہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جیسے بڑی شان کے ساتھ جا رہے تھے تو نیچے سے ایک آدمی نے دیکھا تخت جا رہا ہے، تو اس نے کہا سبحان اللہ۔ اس کو یہ ہوا نے یہ پہنچا دیا کہ ایک آدمی نے آپ کے اس کہنے پہ سبحان اللہ کہا ہے۔ تو اس آدمی کو کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اے بندے، تیرے جو یہ سبحان اللہ ہے نا یہ باقی رہے گا، میرے یہ سارا تخت ساری حکومت یہ ختم ہو جائے گی، لیکن عمل وہ باقی رہے گا۔ لہٰذا کبھی بھی میرے دل میں خدا یہ بات نہ لائے کہ میں ان نعمتوں پہ اتراؤں۔ اور اسی طرح کا شکر کا ذکر 19ویں پارے میں ہے کہ ہذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے رب کا انعام ہے، اور میرے رب نے یہ کچھ دیا ہے میرے امتحان کے لیے کہ میں شکر کرتا ہوں یہ ناقدری کرتا ہوں۔ اور جو شکر کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، جو ناقدری کرے گا اللہ پاک بے پرواہ ہے، اور اللہ کو کسی کی ناقدری سے کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ہماری تربیت کا بھی بڑا سامان ہے کہ اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے ہم اس میں اترائیں نہیں، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا ہمارا مزاج ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔